السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ معرفت کا سفر جاری ہے، حکمت رمضان کی باری آ چکی ہے۔ ایک بار پھر سے علماء کرام ہماری بزم میں شریک ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے ہمیشہ، خاص طور پہ میرے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں، جن کو طلب ہے، جن کو پیاس ہے، جن کے لبوں پہ تشنگی ہے، ان کو آج مٹھاس کے ساتھ یہ ذائقہ فراہم کیا جائے گا۔ آج کا دن مخصوص ہے۔ اب بہت ساری معتبر روایتوں میں جناب فاطمہ صدیقہ سیدہ راضیہ مرضیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر آیا ہے کہ آج ان کا وصال بھی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اس دن کو مخصوص رکھا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کے حوالے سے فہم حاصل کریں، آپ کے حوالے سے معلومات حاصل کریں۔ ہمارے لیے یہ کسی مدرس ڈے سے کم نہیں ہے، اور خدا نے اتنے اشراف سے ہمیں نوازا ہے کہ ہمارے لیے ہر وہ دن جہاں پہ ذکر آتا ہے جناب سیدہ کا، جناب سیدہ خدیجہ کا، یہ سب دن ہمارے لیے مدرس ڈے ہیں۔ اسلام نے ہمیں ایک ایک درجے پہ ماؤں کے ساتھ شفقت اور ماؤں کی شفقت حاصل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان ہے یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہاری نیکیوں کو درجات عطا کرتا ہے، تمہارے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور گناہوں سے پرہیز کریں، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی تو ہمیں سبق دیتا ہے۔ علماء کرام ہماری بزم میں شریک ہیں آج، اور علامہ رضا داؤدانی صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی بڑی شفقت ہے، سحر میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر آج افطار کے وقت بھی ہیں، اور ڈاکٹر ایاز شاہ صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ۔ حضور، سب سے پہلا سوال جو واضح ہے، ہم ہر چیز قرآن سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، حکمت بھی قرآن سے، وظائف بھی قرآن سے، قرآن ہی کی روشنی میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، بے شک۔ کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ سبحان اللہ۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام۔ سبحان کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ سبحان اللہ۔ امیر انیس کے جی جو بند ہیں ان میں سے ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کا جو نام فاطمہ ہے اس کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے خود امام معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما سمیت فاطمہ، کہ جناب سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی معرفت کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ بیوی وہ ہیں کہ جن کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ اپنے ظرف کے مطابق کچھ موتی چن سکیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کے حوالے سے۔ تو ہمیں ملتا ہے سورہ مبارکہ کوثر کے اندر کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اور اس کا ایک اہم ترین مصداق اگر متعین نہ بھی ہو، جو اختلافات تفاسیر کے اندر ہیں، تو امام فخر الدین رازی نے کوثر کا ایک اہم ترین مصداق جناب سیدہ کو شمار کیا، اولاد پیغمبر کو شمار کیا۔ اور اس کے بعد یہ لکھا وہاں پر کہ فانظر کم قتل من آل محمدن، کہ ذرا دیکھو اس بات پر غور کرو کہ کتنے ہیں جو آل محمد میں سے قتل کر دیے گئے۔ ثم العالم ممتلئ منہم، پھر اس کے بعد اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو دنیا اور کائنات تمہیں بھری ہوئی نظر آئے گی آل محمد سے اور سادات سے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ان میں جو نمایاں نام ہیں جگمگاتے ہوئے، وہ سارے کے سارے آل محمد میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں۔ انہوں نے کچھ نام بھی لیے، انہوں نے کہا کہ محمد باقر ہیں تو انہی میں سے، جعفر صادق ہیں تو انہی میں سے، نفس زکیہ ہیں تو انہی میں سے، علی رضا ہیں تو انہی میں سے، امام فخر الدین رازی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس حوالے سے ظاہر کہ اس کا جو اہم ترین مصداق پہلا جو اس کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا۔ تو جناب فاطمہ کو پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کوثر قرار دیا۔ اور پھر اگر اس کو آپ ملا لیں اس آیت کے ساتھ کہ جہاں پروردگار عالم سورہ زحا کی کل بھی بات ہو رہی تھی کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یؤتیکا وہاں پہ صیغہ مضارع ہے اور یہاں پر صیغہ ماضی کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی دینے کے بعد پھر پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ جو شفاعت سے متعلق اس آیت کی تفسیر ہے، میں اس کی طرف بالکل متوجہ ہوں، مگر آیت کو آیت کے ذریعے سے اگر تفسیر کیا جائے تو ایک مصداق ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یؤتیکا اور یہاں پر اعطیناک الکوثر۔ پھر اس کے بعد آپ مزید دیکھیے کہ پروردگار عالم اگر کسی کو کوثر یا کثرت کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ اور میں کسی چیز کو اگر کثیر یا قلیل کہیں گے
یہ ریلیٹو ٹرمز ہے نا، نسبی ہیں. جی کون سی چیز کثیر ہے، کون سی چیز قلیل ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک عام غریب انسان ہے اس کے لیے 500 روپے بھی کثیر ہوں، جی اور ایک ارب پتی انسان ہے اس کے لیے 500 روپے کچھ بھی نہیں ہوں گے، وہ قلیل ہوں گے. تو عین ممکن ہے کہ ایک شخص ہے بھوک سے مر رہا ہے، تو اس کے لیے 5 روپے کی ایک روٹی ہے، وہ بھی اگر 5 روپے کی روٹی مل جائے تو 5 روپے کی روٹی جو ہے وہ بھی اس کے لیے کثیر ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ ایک وہ شخص کہ جو متمول ہے وہ اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرے گا. تو یہ انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ قلیل اور کثیر دیکھا جاتا ہے. مگر اگر پروردگار کسی کو کوثر کہہ رہا ہے تو وہ کیا کثرت ہوگی کہ جب ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم دنیا کی تمام متاع کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ قل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی متاع جن کو ہم گن نہیں سکتے اسی کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ لہبا و لہبا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ہمارے لیے وہ کثیر ہے. مگر خدا کہہ رہا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں. وہ جو خدا کی نظر میں قلیل ہے ہم گن نہیں سکتے، وہ اگر کسی کو کہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو قلیل نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو کثیر دیا ہے. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ 18 یا 28 برس کی جناب سیدہ کی سلام اللہ علیہ کی مختصر زندگی ہے، اور پروردگار عالم کہتا ہے کوثر. یہ شب قدر کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ چند گھنٹوں کی رات ہوتی ہے اور پروردگار کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس طرح سے 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے جناب سیدہ کی یہ مختصر زندگی اتنی بابرکت ہے کہ تمام زندگیاں مل کر بھی شاید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت خوبصورت مثال آپ نے دی، کہاں لیلۃ القدر اور کہاں آپ کا مقام. اور بالکل ایسی ہی مختصر زندگی ہے عائشہ صاحب، 18 سے 23 سال کی زندگی میں اتنا بڑا نمونہ حیات، خاص طور پہ ہماری آج کی خواتین کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ کے مقام کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا یقیناً اس نے مجھ کو ناراض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹ کر دی تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ اترا آسمان سے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا، اور آ کر اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جن کے بارے میں دنیا میں یہ خوشخبری سنا دی گئی ان کے کیا ہی کہنے. حضرت سیدہ جو تھیں وہ بچپن سے ہی وہ ایک نرالی طبیعت کی مالک تھی. اچھا، سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا، ان کی تربیت کا ان پر ایسے اثر تھا کہ وہ بہت حلیم الطبع اور عاجزی اور انکساری والی، اور دوسرے بچوں کی طرح انہوں نے کبھی بھی ضد نہیں کی، اور ہمیشہ ملنسار، خاکسار، انتہائی مسکینوں سے محبت کرنے والی، انتہائی عطا کرنے والی، دنیا کی دولت سے بے رغبتی، دنیا کے مال و اسباب سے بے رغبتی آپ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور آپ کو مسکینوں کو اتنا عطا کرتی تھی کہ بعض اوقات آپ خود چاہے آپ کو بھوکا رہنا پڑا بہرحال آپ عطا کرتی رہتی تھی. حضرتہ کے بارے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی زہرا پر نور، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے ایسے نور جاری ہوتا تھا جب آپ تلاوت کر رہی ہوتی تھی کہ جو آپ کی سجدے کی جگہ تھی وہ منور ہو جاتی تھی. اور کیوں نہ ہوتی، نور کا تو حصہ ہے، نور کا تو حصہ ہے. اور بطول اس طور پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتی تھیں اور اللہ کی محبت میں منہمک رہتی تھیں. اور پھر آپ کو ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے. ایک بہت ہی عجیب نام ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کا اتنا خیال رکھتی تھیں، اتنا خیال رکھتی تھیں کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ گویا میرے یعنی اپنے ابو کی امی کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں، گویا میری امی کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں. شفقت مادری محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت فرماتے تھے، ان کی محبت کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بخار بہت زیادہ آیا اور تپ رہی تھی بخار میں. چھوٹی سیدہ فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ بابا جان باہر بیٹھے ہوں گے، ان سے چادر لے کر آؤ. چھوٹی فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا سے کہا بابا جان اماں جان چادر مانگ رہی ہیں. بابا جان نے فرمایا بیٹا کبھی اماں جان نے تو چادر کی پہلے فرمائش نہیں کی، خیریت؟
میں خود چل کے دیکھتا ہوں کہ کیا بات ہے. آئے, پوچھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا بات ہے, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر مبارک میرا کفن بن جائے, جس کی وجہ سے مجھے راحت بھی ملے اور برکت بھی آئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا. آپ نے فرمایا یا خدیجہ لو اردت جلدی لأعطیتک, اے خدیجہ یہ چادر کیا ہے, تم مجھ سے میری چمڑی بھی مانگ لیتی تو میں تجھے دے دیتا. اللہ. تو یہ ان خدیجہ کا لخت جگر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتی ہیں تو حضرت فاطمہ اس ذمہ داری کو اتنی چھوٹی عمر میں اپنے سر لے لیتی ہیں, اپنے بابا جان کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنا, ان کے کھانے پینے کا, ان کے لباس کا, ان کے پوشاک کا. پھر جب آپ حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں, وہ استقبال کرتی ہیں, خوش آمدید کہتی ہیں, آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہیں اور آپ کو بٹھاتی ہیں. اور یہی معاملہ بعین ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی جان کے ساتھ فرماتے تھے. جب بھی آپ تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے, خوش آمدید کہتے, ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی نشست پر بٹھا لیتے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت چھوٹی عمر پر, کائنات میں اس سے زیادہ محترم کون ہوگا جس کے لیے انبیاء کھڑے ہو جائیں, اور اس سے زیادہ محترم کون ہوگا جس کے لیے خاتم الانبیاء کھڑے ہو جائیں. خاتم الانبیاء, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, وجود کائنات, وجہ کائنات, مقصود کائنات, وہ جن کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کی شان, یہ زبان کی کیا حیثیت, کیا وقت کے ان کی شان بیان. یہاں تک کہ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ جب ہماری بیٹیاں آئیں تو ہم بھی ایسے احترام میں کھڑے ہوا کریں. تو آپ وضاحت کریں یعنی کیا مقام ہے, کیا شفاعت ہے اور کیا درجہ ہے آپ کا. آج کے دور میں اپنے بچوں کو جناب زہرا سے کیا سیکھنا چاہیے, ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو, وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے, جن کی ضرورت ہے اور جن سے جناب زہرا راضی ہوں گی, راضیہ مرضیہ. بے شک سوال آپ کا بہت اہم ہے اور ریلیونٹ ہے. دیکھیں اس کے اندر کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے ہمارے سامنے ایک ماڈل کریٹ کیا کہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کے ذریعے سے جس خانوادے کی تشکیل ہو رہی ہے, اسی گود میں امام حسن علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں, اسی گود میں امام حسین علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں, اسی میں جناب زینب سلام اللہ علیہ, اسی میں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ. یہ ایک آئیڈیل فیملی ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے, کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ میں اپنے اعتبار سے اگر کہوں تو شوہر بھی معصوم ہے, زوجہ بھی معصومہ ہے, اولاد بھی معصوم ہے, مگر ہم دیکھیں کہ تربیت کس طریقے سے ہو رہی ہے. اگرچہ پروردگار عالم کی طرف سے جو نظر خاص ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جی, مگر اس میں بھی جو واسطہ فیض بن رہے ہیں ان کے لیے کئی معاملات میں پیغمبر اکرم خود, اور پھر وہ گود جناب فاطمہ زہرا کے لیے مادرارہ اسوہ کامل بطول, جو اقبال نے کہا تھا کہ ماؤں کے لیے اسوہ کامل بطول ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ بچے جو اس گھر کے اندر بڑے ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا میں جو جانثاری کا اور شجاعت کا, وہ شہادت کا اور سید الشہداء کے منصب پر فائز ہونے کا وہ جو پورا واقعہ ہے, تو تربیت میں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اسی طرح سے آج کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ بے شرمی اور بے حیائی کے بغیر اعتماد اور کانفیڈنس نہیں دیا جا سکتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ذرا غور کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو انتہائی پردہ خاتون ہے, اعتماد اور کانفیڈنس آپ دیکھیں. اللہ اکبر. حالانکہ ان کی پریکٹس نہیں تھی کہ وہ نامحرم افراد کے سامنے آ کر گفتگو کریں, مگر اس کے بعد جب ضرورت پڑی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوفہ کے اندر ابن زیاد کے دربار میں بھی جا کر وہ گفتگو کر رہی ہیں اور اسلام کے موقف کو پیش کر رہی ہیں. تا ان حد کہ جب وہ گفتگو کر رہی تھی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کی آنکھیں نہیں تھیں, انہوں نے کہا آواز سن کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے علی زندہ ہو کر آ گیا. اللہ اکبر. یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لہجے میں جو اعتماد اور جو کانفیڈنس تھا اس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. اگرچہ اس وقت جو ان کی پوزیشن تھی وہ ایز اے کیپٹیو لائی گئی تھی, مگر اس کے باوجود جو دین کو پیش کرنے کا معاملہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں, مجھے یاد آیا انہوں نے جو جملہ کہا تھا جب ابن زیاد نے ٹونٹ کرتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس موقع پر توحید کا جس طریقے سے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا, اللہ, کہ ہم نے خدا سے سوائے حسن و جمال و خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. اللہ, تم مجرم ہو, تم نے جرم کیا ہے, تم سزا کے مستحق ہو, لیکن اگر خدا کی بات کرتے ہو تو خدا نے اس امتحان کے لیے ہمارا انتخاب کیا, ہم اس پر راضی. تو یہ تمام تر میں اس کو ریلیٹ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ مادرارہ اسوہ کامل بطول کہ کس طرح سے تربیت کی تھی, کہ اس وقت ہمیں یہ نظر آتے ہیں جملے کہ جہاں ایک عورت جو ویسے ہی رقیق القلب ہوتی ہے, اس کا دل نرم ہوتا ہے,
لیکن اس کے بعد جب نمائندگی کی بات آتی ہے تو کس طریقے سے انہوں نے تربیت کی تھی. اور یہی چیز ہمیں یزید کے دربار میں نظر آتی ہے کہ وہاں پر جو خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے اس کے اندر بھی وہ تربیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. آیتوں کا خالی آپ شمار کیجئے کہ کتنی آیتیں ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فی البدی اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائی. سورہ روم کی آیت اس کے اندر ہے, سورہ آل عمران کی آیت اس کے اندر ہے, اور اس کے علاوہ تقریباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا 6-7 آیتیں ہیں کہ جن سے فی البدی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل کی طرف جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ گویا مراجعہ کرتی ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن نازل ہو رہا تھا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے, اس گھر کے اندر قرآن نازل ہو رہا تھا, تو ان کے تو رگ و پے کے اندر قرآن تھا. تو تربیت جس طریقے سے کی جائے گی اسی طریقے سے, اس کا کوئی تعلق اس بے حیائی اور بے شرمی کے ماحول کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق ہے تربیت کے ساتھ. تربیت اگر درست ہو تو ہماری بچیاں ہیں, ہمارے بچے ہیں, وہ دین کو سمجھیں گے بھی, دنیا کے تقاضوں کو بھی سمجھیں گے, ان کو سنکروڈائز کرنا بھی سمجھیں گے, تطبیق کرنا بھی سیکھیں گے, اور پھر دین کے لیے باعث شرم نہیں بنیں گے, ایسے ہی تو مائیں ہیں جن کی گودوں میں اسلام پلتا ہے, بڑھتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ مادر آں مرکز پرکار عشق, مادر آں قافلہ سالار عشق. ایک مختصر سے وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو منقبت بھی ہوگی اور گفتگو کا سلسلہ بھی جڑ جائے گا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.